حضرت علی المرتضیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے. آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب حضور تشریف لائے تو آنکھیں کھولی. بعد میں کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی کیا بات ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں یہ چاہتا تھا جب میں آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے رخ مصطفیٰ موجود ہو. میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. ان چاروں اصحاب میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، ان چاروں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ حضرت علی کا ہے. چنانچہ حضرت علی کے چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق کعبہ کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے آپ پر بچے کی ولادت کے آثار نمایاں ہوئے تو آپ نے کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائی. بس وہ دیوار شک ہوئی اور آپ اندر چلی گئی. اندر حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت. اب یہاں بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ کا مقام سب سے زیادہ بلند کہ ان کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بھی کعبہ کے اندر خانہ کعبہ میں نہیں. تو کیا حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کعبہ میں ہوئی تو کیا وہ افضل تھے؟ تو سنو اس کا جواب. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن یاد رکھو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ حضور کی ولادت کعبہ کے اندر ہوتی، لیکن حضور کی ولادت کعبہ میں. گویا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی المرتضیٰ تیری ولادت کعبہ میں ہوگی تو اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا. علی المرتضیٰ ان کی ولادت کعبہ میں ہوگی، ان کا شرف بڑھ جائے گا، ان کا اکرام، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور جہاں تک ہمارے نبی پاک کی ولادت کا تعلق ہے ہمارے نبی پاک کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے تمہارے آقا کی یہ شان ہے سرکار زمین پر جس جگہ پاؤں کی ٹھوکر مارتے وہی جگہ کعبہ بن جاتی ہے. اللہ یا رسول یا رسول حضرت علی المرتضیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے. آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب حضور تشریف لائے تو آنکھیں کھولی. بعد میں کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی کیا بات ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں یہ چاہتا تھا جب میں آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے رخ مصطفیٰ موجود ہو. سب سے پہلے میں اگر کسی کا دیدار کروں تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کروں. یہ بات یاد رکھیے. حضرت علی المرتضیٰ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو سب سے پہلے اگر کسی نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ. چنانچہ حضرت ابو طالب ان کی اولاد ذرا زیادہ تھی. حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے اور ان کے معاشی حالات بھی کچھ بہتر نہیں، تو چچا جان اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ابو طالب کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دیں. کہا بیٹا جیسے تمہاری مرضی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب کے پاس آئے. فرمایا چچا جان آپ کی اولاد زیادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دیں.
اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم آپ کی اولاد کو لے لیتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا عقیل کو چھوڑ کر اور طالب کو چھوڑ کر باقی کو تم لے سکتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیا اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو لے لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ یہی وجہ یاد رکھو، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی کفالت فرمائی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر وہ خاص جوہر اللہ نے پیدا کیا جو باقی کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ حضور نے جب حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کی کفالت میں آئے تو حضور کا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کو لیتے اور لے کر مکہ کے قریب پہاڑی سلسلہ تھا، اس میں چلے جاتے، سارا دن حضور وہاں گزارتے اور نمازیں پڑھتے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے، حضرت ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، حضرت علی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طالب آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا چچا جان، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور عبادت کا طریقہ بتایا، یہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور چچا جان، میں آپ کے پتے کی بات کہتا ہوں کہ آپ بھی میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہوں اور میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آخری وقت میں لوگ کہیں کہ ابو طالب نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء، حضور کے والد حضرت عبداللہ، حضور کی والدہ حضرت آمنہ، ان کے بارے میں 3 قول ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ کہ یہ اصحاب فطرت میں سے تھے، دوسرا قول یہ کہ یہ دین ابراہیمی پر تھے، اور تیسرا قول یہ کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کے والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا اور معاذ اللہ وہ مشرک تھے، یہ غلط ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پہلا قول علماء کا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد اور سرکار کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب، سرکار کے چچا، یہ سارے کے سارے دین فطرت پر تھے۔ دین فطرت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایام فطرت وہ ایام کہلاتے ہیں کہ جس زمانے میں کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ہوتی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک تک درمیان میں 650 سال کا عرصہ ہے، 570 سال کا عرصہ۔ بولو اس 500 سال کے 570 سال کے عرصے کے اندر کوئی نبی آیا؟ بولیے، کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی پاک آئے۔ یہ جو 570 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے کو کہتے ہیں ایام فطرت۔ اس زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کو ایک مان لیں تو ان کے لیے یاد ہو جائے۔ نبی کو ماننا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ زمانے میں کوئی نبی آیا ہی نہیں ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد جانکاری میں کے بارے میں علماء کا ایک قول یہ کہ وہ صحابہ فطرت میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کو اللہ شریک مانتے، اللہ کو ایک مانتے اور ان کا ایک ہی ماننا ان کے لیے کافی تھا، ان کی نجات کے لیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین۔ اور تیسرا قول امام جلال الدین سیوطی نے یہ نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا۔ چنانچہ ام المومنین فرماتی ہے ایک مرتبہ ہم سفر پر جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی، حضور نے فرمایا عائشہ یہاں ٹھہرو۔ سب لوٹ گئے، حضور چلے گئے پہاڑ کے پیچھے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مقام پر میری امی جان کی قبر آئی تھی، آج میں اپنی والدہ کی قبر پر آیا اور یہاں آ کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری ماں کو زندہ کر دے۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت فاطمہ زندہ ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، دار اسلام میں داخل کیا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ جناب آپ کہتے ہیں وہ اصحاب فطرت میں سے تھے، آپ کہتے ہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے، جب وہ اصحاب فطرت میں سے تھے یا دین ابراہیمی پر تھے تو پھر بعد میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے کا کیا مطلب؟ جب وہ پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی وہ بخشے ہوئے تھے تو کلمہ پڑھانے کا کیا مطلب؟ تو سنو اس کا جواب، یہ بات یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے حضور نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ معاذ اللہ وہ کافر مشرک تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھانے کا مطلب یہ تھا اے میری والدہ آمنہ آج میرا کلمہ پڑھ لو، اے میرے والد حضرت عبداللہ آج میرا کلمہ پڑھ لو، آج میرا کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے روز تمہیں بھی میرے صحابی ہونے کا مرتبہ مل جائے، اور جو فضیلتیں اللہ نے میرے صحابہ کو عطا کی ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائے۔ اور صحابہ کو کیا فضیلت ملی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا میں نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو ان کو اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا حاصل، تو حضور نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کرنے کے لیے کلمہ پڑھا۔ بہرحال دور جا رہی ہے بات، حضور علیہ السلام کے آبا مسلمان تھے، یہ ہمارا عقیدہ جنتی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن علی کو تمہاری کفالت میں دیا کہ علی کی پرورش کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کو اللہ نے بڑا کثیر علم عطا فرمایا۔ خود حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا اے علی المرتضیٰ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہو گیا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی یہ جو آنکھیں تھی، یہ جو آنکھوں کا گڑا ہے نا، یہ جگہ، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس جگہ میں غسل کا کچھ پانی جمع ہو گیا۔ آپ فرماتے میں نے وہ پانی گرانا چاہا لیکن مان خیال آیا میں نے اپنا ہونٹ لگا کر دونوں جگہ کا وہ پانی چوس لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بس وہ پانی کا چوسنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے مجھے کثیر علم عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول یا نبی پاک علیہ السلام کی جان۔ چنانچہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت جس دن بیان کی تھی اس میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کہن ایام راسی و عمر کا لسانی و عثمان کا یدی و علی کا روحی من جسد۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر ایسے جیسے میری آنکھ، عمر ایسا جیسے میرا ہاتھ، عثمان ایسا جیسے میری زبان، اور علی ایسے ہیں جیسے میری روح۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے کہا۔ For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.